چارہ ساسوں مریض قلب سلام بسم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کیوں نہ کرتے ہم ادا شکر کا سجدہ تیرا، کیوں نہ کرتے ہم ادا شکر کا سجدہ تیرا، پانی پیتے ہیں تیرا، کھاتے ہیں دانا تیرا، میرے ہر سانس میرے قلب کی ہر ایک دھڑکن، میری ہر سانس میری قلب کی ہر ایک دھڑکن، کچھ بھی تو میرا نہیں جو بھی ہے میرا تیرا، کچھ بھی تو میرا نہیں جو بھی ہے میرا تیرا، کچھ بھی تو میرا نہیں جو بھی ہے میرا تیرا. محسن انسانیت، شافعی رسول، شافعی روز قیامت، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول عنقر پر عمل کرتے ہوئے آگے ہم اور آپ ایک دوسرے کے قریب ہیں. میں محبت کے ساتھ آپ کو سلام کروں اور آپ میرے سلام کا جواب دیں تب اس سے ایک پاکیزہ روایت سماعت کر لیں. میرے آقا فرماتے ہیں جب تم اپنے گھروں میں داخل ہوا کرو تو سب سے پہلے گھر والوں کو سلام کیا کرو. صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس گھر میں کوئی نہ ہو اور دروازہ میں ہی کھولوں تک میرے آقا فرماتے ہیں تب بھی سلام کیا کرو، کیونکہ میرے جس معاشرے کے گھر میں کوئی نہیں ہوتا ہے وہاں میں ہوتا ہوں. میں محبت کے ساتھ آپ کو سلام کروں اور آپ میرے سلام کا جواب دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار عالم کا کتنا فضل و کرم ہے کہ اس نے 18,000 مخلوقات میں سے ہم کو اور آپ کو پرندوں کے قبیلے میں نہیں پیدا کیا، پرندوں کے خاندان سے دور رکھا، اشرف المخلوقات کی اس پاکیزہ نگر میں چلنے والا مسافر بنایا جس کے سر پر عظمت و بزرگی کا تاج رکھا گیا ہے. یہ انسانی وجود رب قدیر کی قدرت کائنات ایک عظیم الشان مسکراتا ہوا گلدستہ ہے اور اس کے پھر ایک اور شرف رب قدیر کا انعام کی صورت ہے کہ ہم کو اور آپ کو اپنے حبیب کی امتیوں کی سب میں شامل کیا. جو اس کا بے پناہ فضل و کرم ہے، اس کی عطا ہے، اس کی کرم نوازی ہے. میرے آقا کے غلامی کا پتا ملائکہ اپنے گلے میں مسکراتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے. یہ شرف جن کو ملنا تھا مل گیا، یہ پاکیزہ انعام جس کے مقدر میں تھا اسے حاصل ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین. اس عظیم شخصیت جس کو اللہ نے اپنا حبیب کہا ہے، جس کو اللہ نے کائنات کی تخلیق کا سبب بتایا ہے، اس ذات مبارکہ کی پاکیزہ خدانے میں کا شرف ملتے ہی وہاں کے کانٹے گلاب بن گئے، وہاں کے پتھر دل بھی موم بن گئے، وہاں کی آب و ہوا میں پھلکی آئی جانے لگی. یہی وجہ ہے کہ آج بھی 1400 سال کے بعد جب اس ذات مبارکہ کی پاکیزہ احسان کی کرنیں مسکراتی ہیں تو ان کے ذکر کی محفلیں سجا لیا کرتے ہیں اور آقا کریم کے نام پر اپنی جان کو نچھاور کرنے والوں کا تذکرہ کرتے ہیں، آقا کریم کے غلاموں کا تذکرہ کرتے ہیں اور اپنی نیکی کے ذخائر کو اور وسیع کینوس پر محیط کرتے ہوئے آخرت کے سختی کا سامنا نہ کرنا پڑے یہ پاکیزہ اعلان کرتے ہیں کہ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. الحمدللہ رب العالمین. آج کا یہ عظیم الشان پروگرام شادی کے تعلق سے جو جناب محترم نور حسن صاحب کے دہلیز پہ سجائی گئی ہے، دعا کریں پروردگار عالم ہم سب کو اس محفل میں بادم بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس محفل کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. اب آئیے بڑے ادب و احترام کے ساتھ زیادہ تفصیل میں نہ جا کر کے بلا کسی لمحے انتظار کی اس عظیم الشان محفل کا آغاز کرتے ہیں اور اپنے متقدمین کے اچھوتے طرز و نیک اسلوب کے مد نظر خالق کائنات کا وہ مقدس کلام جس کا پڑھنا بھی عبادت
جس کا پڑھانا بھی عبادت، جس کا سننا اور سنانا بھی عبادت و ثواب ہے، اسی مقدس اور پاکیزہ کلام کی تلاوت سے اس عظیم الشان محفل کا شاندار افتتاح کرنے کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں خطیب و امام کا جناب محترم افضل حسین صاحب سے کہ مائک پر تشریف لائے اور قرآن مقدس کی تلاوت کچھ اس انداز میں کرے کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دلوں سے وہ تمام تر بیماریاں، بغض، حسد، نفاق، یہ ساری چیزیں پیار، محبت اور اخلاص میں تبدیل ہو جائے۔ بس اسی خیال کے ساتھ کہ فرشتے ہر جگہ اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، فرشتے ہر جگہ اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، محمد مصطفیٰ کی جو اطاعت کرتے رہتے ہیں، محمد مصطفیٰ کی جو اطاعت کرتے رہتے ہیں، ہوا بھی ان کے کچے گھر سے آہستہ گزرتی ہے، دیے کی روشنی میں جو برابر کرتے رہتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير.
ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العظيم. وَالضُّحَى سورہ رحمان میں موجود ہے. وَالضُّحَى سورہ رحمان میں موجود ہے. ذکر ان کے ہر جگہ قرآن میں موجود ہے. وَالضُّحَى سورہ رحمان میں موجود ہے. ذکر ان کے ہر جگہ قرآن میں موجود ہے. اور اتنی تعریفیں کسی کی شان میں ہوئی کہاں جتنی تعریفیں نبی کی شان میں موجود ہے. اتنی تعریفیں کسی کی شان میں ہوگی کہاں جتنی تعریفیں نبی کی شان میں موجود ہیں. جتنی تعریفیں نبی کی شان میں موجود ہیں. اب آئیے حضرات بڑے دوستوں کے ساتھ کھڑے بیٹھ کر کے وہی کام کرنا ہے جس کام کو کرنے کا حکم مدینہ شریف کے آثار میں ہمیں دیا ہے. اب آئیے لوگ اپنی باپ دادا کی تعریفیں کیا کرتے ہیں تو سننے والے کو تکلیف ہوئی ہے. لیکن جب نبی کی تعریف آتی ہے تو پتھر بھی کہتے ہیں سبحان اللہ. ذرے مبارکباد پیش کرنے لگتے ہیں. کی پتیاں جھولنے لگتی ہیں. ان جیسی پاکیزہ آوازیں یہاں پر موجود ہیں جن کے ساتھ سفر کرنے میں مدینہ شریف کی سرحدیں بہت قریب نظر آئیں گی. صلاح خان رسول عزت مآب محترم اسرائیل صاحب سے میں منتظر ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں اور وہ کلام سامعین کی سماعتوں کے حوالے کریں جو کلام ان کی شناخت ہے, ان کی پہچان ہے, ان کی علامت ہے اور ان کا عکس ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محفل جو بھی کے محفل جو بھی محفل جو دس براتی محفل جو بھی سجا رہی ہے. دس براتی محفل جو بھی سجا رہی ہے. سویا ہوا مقدس سویا ہوا مقدس سویا ہوا مقدس اپنا جگا رہے ہیں. سویا ہوا مقدس اپنا جگا رہے ہیں. بغداد والے آقا بغداد والے آقا کدھر کرامات. بغداد والے آقا بغداد والے آقا
تمہیں ترابا فرما فرما کہ تم بے اذنی فرما فرما کہ تم بے اذنی مردے جلا رہے فرما فرما کہ تم بے اذنی مردے جلا رہے فیض و کرم کی بادل فیض و کرم کی بادل چھایا ہوا ہے رسول فیض و کرم کا بادل فیض و کرم کا بادل چھایا ہوا ہے رسول لگتا ہے غوث اعظم لگتا ہے غوث اعظم تشریف لا رہے لگتا ہے غوث اعظم تشریف لا رہے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاند سے بھی کہیں بڑھ کے روشن چاند سے بھی کہیں بڑھ کے روشن جب طلبا میرے مصطفیٰ کا چاند سے بھی کہیں بڑھ کے روشن جب طلبا میرے مصطفیٰ کا سوچئے سوچئے آپ ہی کیسا ہوگا سوچئے آپ ہی کیسا ہوگا چہرہ میرے مصطفیٰ کا سوچئے آپ ہی کیسا ہوگا پھر چہرہ میرے مصطفیٰ کا اس کی الفت کا دنیا کا دورہ اس کی الفت کا دنیا کا دورہ اعلی حضرت کی صدا ہے اس کی الفت کا دنیا کا دورہ اعلی حضرت کی صدا ہے جس کو کہتے ہیں کعبے کا کعبہ جس کو کہتے ہیں کعبے کا کعبہ وہ روضہ میرے مصطفیٰ کا وہ روضہ میرے مصطفیٰ کا کو سے نہیں کی فولو واٹس ایپ ہوا یوٹیوب کھلا سب سے ہونی ہے لائیو چلو پکا دل میں جب عشق مصطفیٰ ہی نہیں دل میں جب عشق مصطفیٰ ہی نہیں دل دھڑکنے میں پھر مزہ ہی نہیں سن لیا سب حضور نے میرے اور ابھی میں نے کچھ کہا ہی نہیں سن لیا سب حضور نے میرے اور ابھی میں نے کچھ کہا ہی نہیں اور ابھی میں نے کچھ کہا ہی نہیں آپ سبحان اللہ بول سکتے ہیں اور محبت کے ساتھ بولیں ایک اچھا شعر پڑھ رہا ہوں اچھے لوگوں کے حوالوں سے اچھے لوگوں کے درمیان اب جتنے اچھے لوگ ہیں ذرا محبت سے سبحان اللہ کہتے ہیں دیکھیں مصرع کو لکھی ہے لیکن بولتی قسم کے بعد آئے گا سوچ اگر تو سوچ سکے تو سوچ محمد کیسے کوئی بولے یا نہ بولے ایک شخص ضرور بولے گا وہ ایک شخص کون ہے ہر آدمی یہ تصور کرے کہ وہ ایک شخص میں
محبت سے سبحان اللہ کہہ لیں. سوچ اگر تم سوچ سکے تو سوچ محمد کیسے ہیں جن کے لیے خود کعبہ جھکا ہو. سوچ محمد کیسے ہیں. سوچ اگر تم سوچ سکے تو سوچ محمد کیسے ہیں جن کے لیے خود کعبہ جھکا ہو. سوچ محمد کیسے ہیں. اور جان سے کھیلا جب تک چاہا جب چاہا تب توڑ دیا توڑ کے اس کو پھر سے جوڑا. سوچ محمد کیسے ہیں. توڑ کے اس کو پھر سے جوڑا. سوچ محمد کیسے ہیں. مرضی رب سے سب نبیوں کا بس بے افسا تھا نکلا. مرضی رب سے سب نبیوں کا بس بے افسا تھا نکلا. سوچ سے جن کے قبلہ بدلا. سوچ سے جن کے قبلہ بدلا. سوچ محمد کیسے ہیں. سوچ محمد کیسے ہیں. آئیے حضرات بڑی تیزی کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں جناب محترم فضل حق صاحب سے کہ مائک پر تشریف لائیں اور دو تین مصروں سے اس محفل کی زمین اور آسمان کے حوالے کر دیں. بس اسی خیال کے ساتھ کہ دل سے دل کی راہ بنی ہے راہ مدینے جا سکتی ہے. دل سے دل کی راہ بنی ہے راہ مدینے جا سکتی ہے. دنیا مجھ سے الجھا مت کر آہ مدینے جا سکتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار شروع کا درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ وسلم وسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، یہ بہت ہی مقدس محترم مجمع ہے. سامعین کافی سلنے کے ماحول میں ہے. ابھی موسم سے آتا ہے تقریباً 1 گھنٹہ تین شہر ٹھیک ہے. تقریر ہمارے چچا نے کہا ہے کہ کریے لیکن اجازت ہم کو صرف 3 شہر پڑھنے کے لیے اور مجمع کافی علماء کرام کا بیٹھا ہوا ہے وہ بھی تقریر کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں. اس لیے پھر موقع ملے گا تو کبھی تقریر ہو جائے گی. ایک بار جھوم کا درود پاک کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صرف 20 منٹ ہے اس میں ہمیں تقریر بھی کرنا ہے. محبتوں کے باب ہے محبتوں کے باب ہے کمر ہے آفتاب ہے. محبتوں کے باب ہے کمر ہے آفتاب ہے. خدا کے انتخاب ہے حضور لاجواب ہے. حضور لاجواب ہے. حضور لاجواب ہے. محبتوں کے باب ہے کمر ہے آفتاب ہے. خدا کے انتخاب ہے حضور لاجواب ہے. حضور لاجواب ہے. حضور لاجواب ہے. چمن کو دلکشی ملی گلوں کو تازگی ملی. چمن کو دلکشی ملی گلوں کو تازگی ملی. حضور آ گئے پیوں کو زندگی ملی. چمن کو دلکشی ملی گلوں کو تازگی ملی. حضور آ گئے پیوں کو زندگی ملی. کرم کی خانقاہ میں نبی کی بارگاہ میں. کرم کی خانقاہ میں نبی کی بارگاہ میں. عطائے بے حساب ہے حضور لاجواب ہے. حضور لاجواب ہے. حضور لاجواب ہے. محبتوں کے باب ہے کمر ہے آفتاب ہے. خدا کے انتخاب ہے حضور لاجواب ہے. اور یہ بھی بن آپ تک پہنچانا مراد فرمائے. آپ حضرات سبحان اللہ ماشاء اللہ بھی بولتے رہیے
سبحان اللہ بولنے سے آپ کے نامۂ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی اور پڑھنے والے کا حوصلہ بلند ہو جائے گا۔ ایک بار بول دیجیے کوئی ایسا ہو گئے، کوئی بلال ہو گئے، کوئی ایسا ہو گئے، کوئی بلال ہو گئے، جنہیں میرا نبی کا عشق مالا مال ہو گئے، کوئی ایسا ہو گئے، کوئی بلال ہو گئے، جنہیں میرا نبی کا عشق مالا مال ہو گئے، کوئی گھنی کوئی عمر کوئی وفا کے تاجور، کوئی گھنی کوئی عمر کوئی وفا کے تاجور، کوئی ابو تراب ہے حضور لاجواب ہے، حضور لاجواب ہے، حضور لاجواب ہے، محبتوں کے باب ہے، قمر آفتاب ہے، خدا کے انتخاب ہے، حضور لاجواب ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پڑا، تجھے یک یک بنایا، تجھے یک یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہ شعر آپ تک اشارہ مولانا فرمائے کہ جناب جبرائیل بول دو جہاں کو چھان کر، جناب جبرائیل بول دو جہاں کو چھان کر، ملا نہیں حضور سا کہیں مجھے کوئی بشر، جناب جبرائیل بول دو جہاں کو چھان کر، ملا نہیں حضور سا کہیں مجھے کوئی بشر، جمیل ہے حسین ہے بہت ہی مہجبین ہے، جمیل ہے حسین ہے بہت ہی مہجبین ہے، وہ حسن کی کتاب ہے، حضور لاجواب ہے، حضور لاجواب ہے، حضور لاجواب ہے۔ اور یہ شعر ان لوگوں کے لیے جو امام حسین سے محبت اور پیار کرتے ہیں۔ کربلا میں امام حسین تنہا تھے، لیکن آج گھر گھر میں حسین موجود ہے، کوئی صدام حسین، کوئی غلام حسین، کوئی محمد حسین، یعنی گھر گھر میں موجود ہے۔ یہ شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں، مرادہ فرمائے کہ مہک رہے ہیں آج بھی نگر نگر گلی گلی، مہک رہے ہیں آج بھی نگر نگر گلی گلی، حسن حسین سے بھول میں جس کی فاطمہ کلی، مہک رہے ہیں آج بھی نگر نگر گلی گلی، حسن حسین سے بھول میں جس کی فاطمہ کلی، علی گلوں کی جان ہے نبی کی ایسی شان ہے، علی گلوں کی جان ہے نبی کی ایسی شان ہے، وہ حاصل گلاب ہے، حضور لاجواب ہے، حضور لاجواب ہے، حضور لاجواب ہے۔ اور آخری شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں، مرادہ فرمائیں جب قرآن شریف آپ تلاوت کریں گے تو اس میں ایک سورہ ہے، سورہ تبت یدا، جب کنز ایمان کھول کر کے دیکھیں گے تو اس میں نیچے لکھا ہوا ہے تبت یدا ابی لہب، یعنی ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، یعنی حضور کی دشمنی میں ابو لہب نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ تم برباد ہو جاؤ، تو اللہ نے قرآن میں فرما دیا تبت یدا ابی لہب، اب قیامت تک مسلمان اس کو پڑھتے رہیں گے اور تلاوت کرتے رہیں گے اور ابو لہب کو کہتے رہیں گے۔ یہ شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں، مرادہ فرمائے کہ نبی کی دشمنی نے تو سڑا دیا گلا دیا، نبی کی دشمنی نے تو سڑا دیا گلا دیا، اب میرے حضور کا کہیں کہیں نہیں رہا، نبی کی دشمنی نے تو سڑا دیا گلا دیا، اب میرے حضور کا کہیں کہیں نہیں رہا، خدا کروں کہ ہے غضب یہ اتبا شاید ابو لہب، خدا کروں کہ
ہے وہ ضمیر بشر ابو لہب خراب سے خراب ہے حضور لاجواب ہے حضور لاجواب ہے حضور لاجواب ہے محبتوں کے باب ہے کمر میں آفتاب ہے خدا کے انتخاب ہے حضور لاجواب ہے ایک بار جھوم کر درد پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان تعودوا نعمة الله لا تحصوها آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آئیے سب سے پہلے ہمارا آقائے نامدار اتنی ساجدان جن عالم کے مالک و مختار جناب احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر انوار میں عقیدت و محبت کے ساتھ دو شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو اس کو گننا چاہو کہ اللہ نے تمہیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے تم اسے ہرگز کی نہیں پاؤ گے ایک آدمی ہے دنیا میں آتا ہے یہ زمین اللہ نے زمین کا بچھونا بچھایا آسمان کا شامیانہ لگایا اور جو ہے انسان کو طرح طرح کی نعمتوں سے اللہ نے نوازا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری نعمتوں کو جو ہے دینے کے بعد کبھی اللہ نہیں کہتا ہے کہ میں نے انسان تم پر بہت بڑا احسان کر دیا ہے اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین ولسان و شفتین کیا ہم نے تمہیں دو ہونٹ اور ایک زبان بولنے کے لیے نہیں دیا ہے یہ زبان یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اگر اللہ قوت گویائی کو سلب کر لے تو دنیا کی 800 کروڑ کی آبادی ہے یہ سارے لوگ گونگے ہو جائے کوئی بول نہیں پائے گا اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے پر غور کرے کہ اللہ نے اسے کھانے کا انتظام کس طرح کیا ہے یعنی ایک چاول ہم لوگ دیکھتے ہیں ایک کالا چاول ہوتا ہے ایک کالا نمک چاول الگ ہوتا ہے اور جو ہے موٹا چاول الگ ہوتا ہے راشن والا الگ ہوتا ہے باسمتی الگ ہوتا ہے ایک ہی چاول میں کئی قسم کے اللہ نے نعمتوں سے نوازا ایک ہی پھل کافی نہ وہ آم تمام پھلوں کا راجا ہے لیکن اللہ نے سیب کا انتظام کیا سنترے کا انتظام کیا کیلے کا انتظام کیا یہ ساری چیزوں کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے لیکن یہ انسان اتنا بڑا شریر ہے کہ اللہ جب اسے نعمتیں دیتا ہے تو اس نعمت کا یہ انسان غلط استعمال کرنے لگتا ہے ہمالیہ پہاڑ پر برف گرتے ہیں کاٹمانڈو میں ہل اسٹیشن کا نام ہے جون جولائی میں جب یہاں پہ جو ہے بدن میں آگ لگتی ہے تو وہاں پہ ٹھنڈی اور برفیلی ہوا چلتی ہے تو انسان کو چاہیے تھا کہ اس پہاڑ پہ جانے کے بعد اللہ کی عبادت کرتا لیکن یہ شریف انسان اسی پہاڑ پر جا کر کے زناکاری کا اڈا بنا دیا یہ سمندر کے کنارے یہ سمندر اللہ کی قہر و غضب کو درشاتا ہے قرآن میں آیا ہے کہ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ جب سمندر کے پانی کو بہا دیا جائے گا اور جب سمندر میں آگ لگا دی جائے گی سمندر میں بے شمار ہیرے جواہرات موجود ہیں سمندر میں بے شمار مخلوقات آباد ہیں مچھلی سے لے کر کے بے شمار کیڑے مکڑوں تک تو سمندر کو دیکھنے کے بعد اللہ کا قہر یاد آتا ہے سمندر کو دیکھنے کے بعد قیامت کا دن یاد آتا ہے سمندر کے کنارے بمبئی شہر آباد ہے اگر اللہ صرف 5 فٹ پانی کو اوپر اٹھنے کا حکم دے دے تو سارا شہر اس پانی میں ڈوب جائے گا اور اللہ کبھی کبھی سونامی کا طوفان بھیج کر کے اور شہر کو ویران کر کے بتاتا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو اسی طرح سے پانی کو بہا دیا جائے گا تو سمندر کے کنارے روح عبادت کرنے کے لیے جگہ لیکن یہ شریف انسان کرتا کیا ہے اسی سمندر کے کنارے جا کر کے زناکاری کا اڈا بنا دیا چاہے وہ بمبئی میں جوڑی چوپاٹی میں ہو یا گوا کے سمندر کے کنارے ہو جہاں پر عبادت کرنا چاہیے جہاں پر مصلی بچھا کر کے نماز پڑھنا چاہیے یہ شریف انسان اسی جگہ پر جا کر کے بدکاری اور زناکاری کرتا ہے یہ گارڈن یہ پارک ہے یہ شالیمار پارک ہے یہ نشاط پارک ہے یہ ڈل جھیل ہے جب آپ لوگ اس گارڈن میں جائیں تو وہاں پر ایک نہیں بلکہ سینکڑوں قسم کے غلام مسکرا رہے ہیں جب یہ انسان اس گارڈن میں جاتا تو کہتا ہے یہ الہی پروردگار عالم جب یہ انسان کا
बनाया हुआ बात जब इतना खूबसूरत है तो ये रात तेरी जन्नत कितनी खूबसूरत होगी। तो बात है इबादत करने की जगह, वो गार्डन है इबादत करने की जगह, लेकिन ये शरीफ इंसान उसी काम पे जाकर के अजनबी औरतों के कांधे पर अपना हाथ रख करके वहीं पे सिराकारी कहां का बना दिया। हालांकि उस पहाड़ को देखने के बाद कयामत का दिन याद आता है। अल्लाह फरमाता है कि अम्मा यतसाअलूना अनिल नबइल الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا। अल्लाह फरमाता है कि क्या हमने जमीन का बिछौना नहीं बिछाया, क्या हमने आसमान का शामियाना नहीं लगाया, क्या हमने पहाड़ का खुंडा नहीं गाड़ा। ये पहाड़ पिलर है, जिस तरह से जो है एक पिलर गाड़ दिया जाता है। जब अल्लाह ने जमीन को पैदा फरमाया तो जमीन पानी के ऊपर में बिछी हुई है, तो जमीन हिलने लगी। तब अल्लाह ने जमीन के मवाद को निकाल करके उसको ठोस शक्ल दे दिया, उसी का नाम पहाड़ है, उसी का नाम पिलर है। और जिस दिन ये पिलर टूटेगा, रोई के गाने की तरह ये पहाड़ टूटेंगे और जमीन में ज़लज़ला आएगा। कुरान कहता है इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। तो जब जमीन को थरथरा दिया जाएगा, जैसे कि इसका थरथराना तय है, और ये जमीन अपनी खबरें बताएंगी कि इसकी पीठ पर बैठ करके किसी ने क्या किया है। यानी जमीन शीशे कैमरा की तरह, एक शीशे कैमरा जिस मोहल्ले में, जिस गांव में लग जाता है, वहां पर चोरी कम होने लगती है, वहां पे क्राइम कम होते हैं। क्यों? क्योंकि सारी उसकी एक्टिविटीज और उसकी हरकतें वहां पर नोट हो रही है, तो वहां पर आदमी जुर्म करने से डरता है। इसी तरह से कयामत के दिन शीशे कैमरा की तरह ये फैसले मेरे दुकाने पर है। एक का नाम किरामन कातिबीन, जो दोनों हैं, एक किरामन है दूसरे कातिबीन है, ये मेरे अमाल को लिख रहे हैं। जमीन शीशे कैमरा की तरह मेरी हरकत को नोट कर रही है। यहाँ तक आया है कुरान में कि अय्युमा नफ्तिन अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज के दिन हम तुम्हारी ज़बान पर मुहर लगा देंगे, तुम्हारे हाथ और पांव तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे कि इससे क्या काम लिया गया है। इसीलिए बुजुर्गों ने कहा है कि तुम अल्लाह वालों की सोबत में रहो, क्योंकि सरकार ने फरमाया है मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम। जो दुनिया में जिसकी नकल करेगा क़यामत के दिन उसका हश्र उसी के साथ होगा। यानी आज हम जो है फिल्म देखने वालों की हम नकल कर रहे हैं, किसी क्रिकेटर का नकल कर रहे हैं, तो हमारा हश्र उन्हीं लोगों के साथ होगा। अगर हम लोग अच्छे लोगों की नकल करेंगे तो हमारा हश्र उन्हीं के साथ होगा। कुरान कहता है अल-खिल्लाहु यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन लिल मुत्तक़ीन। आज के दिन दुनिया की सारी दोस्ती दुश्मनी में बदल जाएगी, लेकिन नेक लोगों की दोस्ती सलामत रहेगी। ख्वाजा गरीब नवाज की दोस्ती सलामत रहेगी, महबूब इलाही की दोस्ती सलामत रहेगी, जो है दोस्त पाक की दोस्ती सलामत रहेगी। इसलिए आला हज़रत फरमाते हैं कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो से, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं? आज हम लोग सिर्फ जो है मकान, दुकान, गाड़ी के चक्कर में रहते हैं। वो सिर्फ मकान की खातिर जीता है, मरने के बाद मुमकिन है कि उसकी बीवी उसको भूल जाए। जो सिर्फ दुकान के लिए, जो जमीन के लिए जीता है, मुमकिन है कि मरने के बाद उसका बेटा उसको भूल जाए। यूरोप के खातिर जीता है, यूरोप के खातिर लोगों की नीयत कुर्बान करता है, यूरोप के खातिर जो है अपने आप को मुसीबतों में डालता है। पैदा होने वाला पैदा हो जाता है ईरान के संजर की सतलुज पर, वो ईरान का संजर छोड़ करके समरकंद और बुखारा का सफर करता है। मुख्तलिफ उलमाए किराम के पास सलीस और हाथ भी देता है। तमाम ज़ाहिरी उलूम फ़ुनून पर दस्तरस हासिल करने के बाद 20 साल तक सफर में हरम में रह करके अपने शेख कामिल की सोबत में रह करके उनका रिसर्च होता है। फिर अल्लाह ने पूरी इज्जत की हरम की ज़ियारत करने जाता है। फिर वहाँ पर रसूल पाक के आस्थान पर हाज़िरी होती है। फिर वहाँ से लाहौर के रास्ते से सिंध होते हुए, दिल्ली होते हुए अजमेर मोहल्ला में कदम रखता है। वहाँ जाने के बाद न उन्होंने अपने लिए जमीन खरीदने का प्लान बनाया, न अपने लिए मकान बनाने का प्लान बनाया, बल्कि रात नींद कुर्बान हो रही है ताकि मेरा खुदा मुझसे राज़ी हो जाए। दिन पर दीवानाबाद तबलीगीर हो रही है ताकि मुस्तफा के दिल का काला बुलंद हो जाए। यानी जिन्होंने वतन छोड़ा अल्लाह के लिए, जिन्होंने रातों की नींद कुर्बान किया अल्लाह के लिए, वो 92 साल के उम्र थे। वो हिंदुस्तान के शहर अजमेर में उनका इंतकाल हो गया, लेकिन आज 800 साल के बाद आज जो है मुसलमान वहाँ पर हाजिरी देता है। उस मौलूदीन को अल्लाह ने अजमेर से उठा करके 90 लाख काफिरों ने इस्लाम का चिराग जलाने वाले उस मौलूदीन को अजमेर से उठाया और कहा, ए मौलूदीन, तुमने वतन छोड़ा मेरे लिए, तुमने बाल बच्चों को कुर्बान किया
किया है मेरे लिए, अब तुम्हारा नाम मिलेगा नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोइनुद्दीन के नाम को अजमेर से उठा कर पेशवा को उस बुलंदी पे पहुंचा दिया कि आज 800 साल का लंबा अरसा गुजर गया। इस जमाने न जाने कितने हुमायूं, कितने जहांगीर और कितने दुनियादार आए, लेकिन करोड़ों जबान पे न किसी हाकिम का चर्चा है, न किसी नवाब का चर्चा है, न किसी दुनियादार का चर्चा है, अगर चर्चा है तो उसी फकीर, उसी दरवेश का चर्चा है, जिसे अल्लाह ने अजमेर से उठा करके शोहरत की बुलंदी पे पहुंचा दिया है। इसीलिए हुजूर फरमाते हैं, मन कान लिल्लाहि फकान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है फिर बंदा उस अल्लाह का वो बंदा हो जाया करता है, यानी अल्लाह के लिए अपनी जिंदगी गुजारता है तो अल्लाह उस बंदे का हो जाया करता है। इसलिए मैं कहूंगा कि आप लोग अल्लाह के लिए जिंदगी गुजारिए, अपनी मस्जिदों को आबाद करिए। इसी हिंदुस्तान में एक बादशाह गुजरा है जिसका नाम शेर शाह सूरी है, जिन्होंने जीटी रोड हिंदुस्तान को दिया है। जब तक वो सड़क रहेगी शेर शाह सूरी की अजमत और खुदा बढ़ती रहेगी। शेर शाह सूरी रहमतुल्लाह अलैह रात के सन्नाटे में उठते ही मस्जिद में जाते हैं, झाड़ू लगाते हैं और फिर उसके बाद वुजू करते हैं, नमाज तहज्जुद अदा करते हैं। तहज्जुद अदा करने के बाद फिर पूरे अपने हुजरे में वापस चले जाते हैं, फिर फजर की नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, ताकि ये लोग न समझे कि बादशाह सलामत ने पूरी रात मस्जिद में गुजार दिया है। यह है उनके छुपाने का राज। एक इंदा गुनाह उनके पीछे पीछे हो होता है कि हिंदुस्तान के शहंशाह रात के सन्नाटे में उठ के जाते कहाँ है। चुनांचे बादशाह के सामने जब जाता है, गुलाम क्या देखता है कि बादशाह सलामत मस्जिद में झाड़ू लगा रहे हैं। गुलाम कदमों पे गिर जाता है, कहता है कि आप शहंशाह हैं, आप हिंदुस्तान के बादशाह हैं, आप इनको झाड़ू मार रहे हैं, मुझे कह देते मैं आता हाँ गुलाम हूँ, आप हाकिम हैं, आप बादशाह हैं, ये काम मेरा था, मुझको क्यों नहीं करने दिए। तो शेर शाह सूरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ठीक है, जो गुलाम है मेरा गुलाम है ना, तो मेरी खिदमत करता है, मैं अपने रब का गुलाम हूँ, मैं अपने रब का बंदा हूँ, इसलिए अपने रब के घर की सफाई कर रहा हूँ। अल्लाहु समद, इतना बड़ा बादशाह, इतना बड़ा बादशाह हो करके मस्जिद में झाड़ू लगा रहे हैं। और हम लोग समझते हैं भाई झाड़ू लगाने से क्या होता है, ये सिर्फ इमाम साहब का काम है, ये जो मौलाना साहब है ये लोगों का काम है, जो मुक्तदी है बूढ़े हो गए 70-80 साल के, अब कोई काम नहीं तो मस्जिद में जाकर झाड़ू लगाने का काम ही क्या है। नहीं, अगर अल्लाह ने आपको ताकत दिया है तो अपनी मस्जिदों को आबाद रखिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को मस्जिदों को आबाद करने की तौफीक अता फरमाए। इमाम आज़म अबू हनीफा को कौन नहीं जानता है, करोड़ों मुसलमानों के इमाम है इमाम आज़म अबू हनीफा, जिन्होंने ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज्जत को 100 मरतबा ज़ियारत किया हो। अब बताइए उनका मर्तबा कितना बड़ा होगा। वह इमाम आज़म अबू हनीफा है। जब उनका इंतकाल हो गया तो बाजू में एक यहूदी का मकान था, वो कहता है कि अब्बू जान मस्जिद में एक पिलर था, एक खंबा था, वो टूट गया क्या? तो कहता है बाप बेटा वो खंबा और पिलर नहीं था, बल्कि मुसलमानों के इमाम इमाम आज़म अबू हनीफा थे, जो रातों रात खड़े होकर के अल्लाह की इबादत किया करते थे। आज जो है उनका इंतकाल हो गया है। अल्लाह समझ, इतने बड़े इमाम इस कदर अल्लाह की इबादत कर रहे हैं कि जैसे कि मस्जिद में लगे कि कोई खंबा खड़ा हुआ है। और सुनो, और बुजुर्गान दीन और या सालिहीन की जिंदगी का मुताला करिए। इमाम गज़ाली को कौन नहीं जानता है, उनकी किताब आज हिंदुस्तान के तमाम मदरसों की लाइब्रेरी की सीनत बनी हुई है। वो इमाम आज़म, वो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने इहाद उलूम की नियासारत और मुकाशफतुल कुलूब उन्होंने लिखा है। उन्होंने लिखा है मुकाशफतुल कुलूब में कि पिछले जमाने में एक खातून थी, उसका जो है तबीयत खराब हुई और इंतकाल हो गया। उसका जवान भाई जब उसको दफना करके जब आता है तो जो सोने की अशरफियां थी वो थैली कब्र में भूल जाता है। काफी ढूंढने के बाद जब नहीं मिलती है तो उसको याद आता है कि कब्र में जो सोने की थैली थी वो भूल गया हूँ। चुनांचे कब्र ताजा ताजा सी उसको हटाता है, और जब हटाता तो क्या देखता है कि उसे कब्र में आके शोले भड़क रहे हैं। उसकी बहन कब्र के आज़ा में मुब्तला है, वहाँ छोड़ करके वो भागता है, माँ के करीब आकर के रोने लगता है। माँ पूछती है बेटा क्यों रो रहे हो? कहा कि ये तो बताओ मेरी बहन कौन सा गुनाह करती थी, कौन से खता करती थी? कहा कि मैं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? कहा कि मैं देख रहा हूँ कि आपके शोले उसके कब्र में भड़क रहे हैं। कहा कि बेटा तुम्हारी बहन जो है कोई बदका और फाहिशा नहीं थी, एक ऐब उसके अंदर जरूर मौजूद था। वो कौन सा ऐब था? कहा कि जब नमाज का वक्त होता था तो नमाज को कब्र कज़ा करके पढ़ती थी, ताखीर करके पढ़ती थी, इसलिए हो सकता है इसी वजह से उसको कब्र में अजाब हो रहा है। अब आप बताइए कि जो
نماز صرف جمعہ پڑھتا ہو، جو صرف 360 کے بعد جاتا اس کا حال کیا ہوگا؟ وہ نماز پڑھتی تھی لیکن قضا کر کے پڑھتی تھی، اور ہمارا حال کیا ہوگا جو صرف جمعہ کے دن جاتے ہیں؟ اس لیے مسلمانوں آپ کو قبر میں کوئی جانے والا نہیں ہے، خوش نصیب وہ مسلمان ہے جو دنیا میں رہ کر کے آخرت کی تیاری کرے، جو دنیا میں رہ کر کے جنت کی تیاری کرے، جو دنیا میں رہ کر کے جو ہے مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ کامیاب زندگی ہے، ورنہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے ختم ہونے والی ہے، فانی ہے، یہ دنیا ساری دنیا ختم ہو جائے گی۔ قرآن کہتا ہے اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب سورج کی روشنی کو بجھا دیا جائے گا، جب آسمان کے ستارے جھڑ پڑیں گے، اور جب پہاڑ کو جلایا جائے گا اور سمندر کے پانی کو بہا دیا جائے گا۔ یہ تو قرآن شریف میں موجود ہے، اب جو قرآن شریف کی ایک آیت کو انکار کر دے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اس لیے آپ کو ماننا پڑے گا کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، مرنا حق ہے، جینا حق ہے، یہ سب جو ہے آپ کو قیامت کے دن حساب دینا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ قیامت کے دن نہیں آئے گا وہ کافر ہو جائے گا، جو کہے گا کہ میزان نہیں ہے وہ کافر ہو جائے گا، جو کہے گا کہ کوئی صراط نہیں ہے وہ کافر ہو جائے گا، اس کا سارا نیک عمل برباد ہو جائے گا۔ میں آپ کا بہت زیادہ ٹائم لے لیا ہوں، میں جلدی پڑھنے کی بہت کوشش کیا ہوں اور معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کا وقت زیادہ لے لیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے بابا زمان جلا کے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ محمد بارک وسلم علیہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے نعت پاک کا دو تین شعر ادا فرمائیں گے۔ ان کو سے کہہ دیں یا رسول اللہ، اور محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ کہ لوٹ کر مغرب سے سورج پھر کھڑا ہو جائے گا، لوٹ کر مغرب سے سورج پھر کھڑا ہو جائے گا، ہو جا عصر کا ہو جائے گا، تم وقت ہو جا عصر کا ہو جائے گا، لوٹ کے مغرب سے سورج فرمائیں گے، لوٹ کر مغرب سے سورج پھر کھڑا ہو جائے گا، اور کوئی جلا جائے گا، اور قوم کو جائے گا، کون چلا جائے گا، کون کو جائے گا، مصطفیٰ آ جائیں گے اور فیصلہ ہو جائے گا، مصطفیٰ جائیں گے اور فیصلہ ہو جائے گا، لوٹ کر مغرب سے سورج۔ اور ایک ماں کے حوالے سے ملاحظہ فرما لیں، پوچھتے ہو کیوں غریبی کو نبی فرما گئے، پوچھتے ہو کیوں غریبی کو نبی فرما گئے، ماں کا
چہرہ دیکھ لو آج ادا ہو جائے گا ماں کا چہرہ دیکھ لو آج ادا ہو جائے گا لوٹ کے سے سورج پھر کھڑا ہو جائے گا اور میرے خواجہ کا دیوانہ ضد پہ آ جا میرے خواجہ کا دیوانہ ضد پہ آ جا کربلا کے بعد پھر کربلا ہو جائے گا کربلا کے بعد پھر کربلا ہو جائے گا آخری شعر مولانا فرمائے اور آخری بار کہنے یا رسول اللہ فکر مغرب سے سورج شان کو تارنا مت جیو شان کو تارنا مت نجریو مرنا پیدا پھر کوئی احمد رضا جائے گا مرنا پیدا پھر کوئی احمد رضا ہو جائے گا تم کہو کہ وقت ہو جو عصر کا ہو جائے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ رسالت میں آئیے ہم اور مل کر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں بابا زبلت اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد البارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں دو تین شعر سب سے پہلے ماں کے حوالے پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں۔ کہنے سبحان اللہ۔ سلیقے سے جینا سکھایا ہے ماں نے، کہتے ہیں محبت کا ساز سبحان اللہ۔ سلیقے سے جینا سکھایا ہے ماں نے، 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 سلیقے سے جینا سلیقے سے جینا سکھایا ہے ماں نے، سلیقے
जीना सिखाया है माँ ने, और मेरी जिंदगी को बनाया है माँ ने, मेरी जिंदगी को बनाया है माँ ने, मेरी जिंदगी को बनाया है माँ ने, मेरी जिंदगी को बनाया है माँ ने। अब देखते हैं कौन कौन अपनी माँ से मोहब्बत कर रहा है। मैं एक शेर कर रहा हूँ, अपने अपने बचपने को याद रखें। बड़ा प्यारा शेर करता हूँ, नाज़ा फरमाए। कहते सुभान अल्लाह। सलीके से जीना सिखाया है माँ ने, और मैं गिरता संभलता था जब बचपने में, 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 मैं गिरता संभलता मैं गिरता संभलता था जब बचपने में, मैं गिरता संभलता था जब बचपने में, पकड़ कर चलाया है माँ ने, पकड़ कर चलाया है माँ ने, पकड़ कर अंगने चलाया है माँ ने, जिंदगी को बनाया है माँ ने। और ये पेश करता हूँ मोहम्मद साहब उलमाए कुरान के हवाले से करता हूँ, मुलाहिजा फरमा लें। कहते सुभान अल्लाह। मेरी जिंदगी को बनाया है माँ ने, पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमा लें कि मेरे सर पे है माँ कि ममता का और जोर से कहते सुभान अल्लाह। मेरे सर पे है माँ कि ममता का 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 चले, कि मेरे सर पे है माँ मेरे सर पे है माँ कि ममता का चले, मेरे सर पे है माँ कि ममता मुझे भीगने से बचाया है माँ ने, मुझे भीगने से बचाया है माँ ने,
مجھے بھیگنے سے بہت شکریہ بچایا ہے ماں نے، اور میری زندگی کو بنایا ہے ماں نے۔ اور آخری شعر کو کم تازہ فرما لیں، اس لیے اس کی وقت کی بہت کم ہے نا شکر اللہ۔ آخری شعر کو کم تازہ فرما لیں، کہتے سبحان اللہ۔ پکڑ کر کے انگلی چلایا ہے ماں نے، مجھے بھیگنے سے بچایا ہے ماں نے۔ آخری شعر کو کم تازہ فرما لیں، اللہ سلامت رکھے، کہتے سبحان اللہ۔ نکلتا برا ہو، سنیے گا، نکلتا برا ہو میں بے خوف ہو کے، بھائی شیخ کو کون لازا فرمائے، نکلتا برا ہو میں بے خوف ہو کے، نکلتا برا ہو میں بے خوف ہو کے، نکلتا برا ہو میں بے خوف ہو کے، نکلتا برا ہو نکلتا برا ہو میں بے خوف ہو کے، نکلتا برا ہو میں بے خوف ہو کے، کیوں دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے ماں نے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے ماں نے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے ماں نے، کر کے انگلی چلایا ہے ماں نے، میری زندگی کو بنایا ہے ماں نے۔ السلام علیکم۔ ایک بار آپ لوگ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا وحبیبنا مولانا محمد وعلی سیدنا صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ النبی صلو علیہ شوق سے پڑھا جائے، صلو علیہ شوق سے پڑھا جائے، آنے والے ہیں نبی گھر کو سجایا جائے، آنے والے ہیں نبی گھر کو سجایا جائے، النبی صلو علیہ شوق سے پڑھا جائے، آنے والے ہیں نبی گھر کو سجایا جائے، قبر میں دوں گا فرشتوں کا سوالوں کا جواب، قبر میں دوں گا فرشتوں کا سوالوں کا جواب، پہلے دیدار نبی مجھ کو کرایا جائے، پہلے دیدار نبی مجھ کو کرایا جائے، النبی صلو علیہ شوق سے پڑھا جائے، آنے والے ہیں نبی گھر کو سجایا جائے۔ ایک
12 درود شریف پڑھنا اللہم صلی اللہ سیدنا و شفینا و حبیبنا مولانا محمد مبارک سلیم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیرا کہنا بار بار ہم مدینہ گئے یا بولئی ہے سرکار ہم مدینہ گئے جیرا کہنا بار بار ہم مدینہ گئے منوا کہلا بار بار ہم مدینہ گئے جہیا بولئی ہے سرکار ہم مدینہ گئے سب بھائی کو عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے سورج کی طرح یوں تو نمودار ہوا ہے سورج کی طرح یوں تو نمودار ہوا ہے یہ آئینہ اقرار میں تیار سورج کی طرح یوں تو نمودار ہوا ہے یہ آئینہ اقرار میں تیار ہوا ہے وہ حر کی اذانیں بھی جگہ پائی نہ جس کو شبیر کی آواز کے بیدار ہوا ہے وہ حر کی اذانیں بھی جگہ پائی نہ جس کو شبیر کی آواز میں بیدار ہوا ہے اور شبیر کا گن ایسا سمندر ہے جس میں جو ٹھیک سے ڈوبا ہے وہی پار ہوا ہے شبیر کا گن ایسا سمندر ہے کہ جس میں جو ٹھیک سے ڈوبا ہے وہی پار ہوا ہے جو ٹھیک سے ڈوبا ہے وہی پار ہوا ہے نعتیہ شاعری کا یہ سلسلہ کافی دیر سے چل رہا تھا اچھے سامعین ہیں اچھے لوگ ہیں اچھا ڈیکوریٹ ہے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ چیز ہمارے پاس نہیں جانتے لوگوں کیا ہے وہ ہے سمجھنے اور صاحب خانہ کی جانب سے حکم ہوا ہے کہ اختصار کے ساتھ چلائیں میں ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت علامہ مولانا حبیب اشرف صاحب دگنا کا جو مقدس وجود عشق مصطفیٰ کا آئینہ بن کر جو لوگوں کے چہروں پہ نبی کی محبت کا لازہ مستعفی نظر آتا ہے وہ عظیم شخصیت ہدیہ تشکر پیش کرنے کے لیے یا اصلاحی کلمات مقدسہ کی کسی عظیم کتاب کا کوئی ایک چیپٹر کو آن کرنے کے لیے آپ کے قریب ہونا چاہتی ہے آئیے محبتوں کے ساتھ نعروں سے استقبال کریے نعرہ تکبیر نعرہ محافظان مسلکے اعلی حضرت علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اسلام معزز سامعین نزدیک سے سننے والے اسلامی رشتے سے میری ماں اور بہنیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم آواز بلند ہو درود و سلام کی آواز بلند ہو درود و سلام کی جاروں کے محفل ہے ذکر خیر الانام کی اللہ کا وظیفہ اور قدسیوں کا بھی کیا شان ہے رسول علیہ السلام کی بادئ توحید کے متوالوں شمع نبوت کے پروانوں اولیاء امت کے جانثاروں
آئیے ہم اور آپ مل جل کر اس گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقائے نامدار غریبوں کے غم گسار بے سہاروں کے سہارا جان العالمین طٰہٰ و یاسین خاتم النبیین سید المرسلین احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بقدس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر درود پاک کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج 23 تاریخ 2026 عیسوی، عزت مآب عالی جناب نور الحسن صاحب انصاری منہریہ گگہا کی اس عظیم الشان سرزمین پر اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کا مجھے تمہارا موقع مل رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رحمت عطا فرمائے۔ الحق مرد الحق بات کرنی۔ سب سے پہلے تو میں آپ سبھی لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے، مگر اس کے ساتھ جو محفل میلاد پاک کا ادب ہونا چاہیے، جو احترام ہونا چاہیے، وہ چیزیں میں یہاں نظر نہیں دیتا ہوں۔ اور یہ نہ سن لیجیے، ہم علماء کی یہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ جہاں غلط رسمیں ہوں اسے فوراً ٹوکا جائے۔ سبھی لوگ جانتے ہیں اس بات کو، جتنے دنوں تک میں آ رہا ہوں، امامت کیا ہوں یا پڑھایا ہوں، کہیں بھی شرعی کام ہوتا ہے تو اس پر میں پہلے بولتا ہوں۔ یہ جو ویڈیوگرافی بنایا جاتا ہے، یہ جو تصویر بنائی جاتی ہے، حرام ہے۔ میں ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر میری تصویر آئی ہو تو اس کو ڈیلیٹ کر دیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے حساب دے گا۔ اس لیے میں اپنی ذمہ داری کو کی عدالت میں پیش کر دیا ہوں کہ دنیا کا عذاب کچھ حد تک برداشت ہے، مگر قبر حشر کی عذاب ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ تو رسول اللہ کا کرم ہو جائے کہ ہم گنہگاروں کی مغفرت ہو جائے۔ خطبے کے بعد میں نے جس آیت